پڑھائیوں کو پڑھنے کے بعد جب وہ آخر میں پہنچتا ہے تو جس اسکول سے وہ تعلیم حاصل کیا، جس کالج سے تعلیم حاصل کیا ہے، وہاں کے سیکریٹریوں کا مہر ہونا ضروری ہے۔ جب تک مہر نہیں لگے گی، اب وہ اگر انسان کامیاب ہے، ان کے اندر جو صلاحیت ہے لوگ اس کو مان رہے ہیں، ان کی قابلیت کو بھی مان رہے ہیں، ان کے تعلیم کو بھی مان رہے ہیں، ان کے ہمت و جذبات سب کو مان رہے ہیں، اگر اس کاغذ کے پنے پر سیکریٹری کی مہر نہیں لگی ہے، اس کالج کی مہر نہیں ہے، اس کو نوکری ہرگز نہیں مل سکتی ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا کتنا ہی پڑھا لکھا ہو۔ ایسے ہی ہے نماز، اگر نوکری لینا ہے پڑھ لکھ کر کے تو کالج کے سیکریٹری کا مہر ہونا ضروری ہے۔ اب نماز پڑھتے ہیں، نماز میں قیام بھی ہے، قرات بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، عطیات بھی ہے، سب کچھ ہے، سب آپ نے کر لیا ہے، اگر نبی کو سلام نہیں کیا ہے نماز قبول نہیں ہے۔ اگر نبی نماز کو قبول کرانا ہے تو نبی کو سلام کر کے اس نماز پہ مہر لگا لو، تب جا کے نماز قبول ہوگی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اب یہ آپ پر کا مسئلہ چلا ہے تو کون کون کہتا ہے؟ عورت پڑھتی ہے نماز، وہ بھی کہتی ہے کہ اے نبی آپ پر سلام ہو، مرد پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، یعنی ہم لوگ جو سلام پڑھتے ہیں، آپ لوگ جو سلام پڑھتے ہیں، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور آگے کہتے ہیں جمیل قادری کہ سر جھکا کر بادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ اور آگے کہتے ہیں کہ مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سر جھکا کر بادب عشق رسول پاک میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام۔ اور بت شکن آیا، یہ سر کے بل بت گر کے کہا کہ ہو بت شکن آیا تو سر کے بل بت گر کے کہا، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ اور دو شعر سنیے آگے بڑھ کے کہ جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را الصلاۃ والسلام، اور اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، اپنے در پہ اب بلا لو ہند سے ہم کو حضور، کہ دیکھ لیں ہم بھی مدینہ الصلاۃ والسلام۔ اور مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، ارے دنیا میں کہا تو کیا کہا، فجر کے بعد کہا تو کیا کہا، ظہر کے بعد پڑھا تو کیا پڑھا، ہم مر جائیں گے قبر میں جائیں گے ہمارا لاشا کہے گا الصلاۃ والسلام۔ جمیل قادری ذہن دیتے ہیں کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو میں بتا رہا تھا عورت نماز پڑھے، مرد نماز پڑھے، بوڑھا پڑھے، بچہ پڑھے، جو بھی پڑھے سب کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ۔ عطیات پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ اور بھی ہے، اللہ نے سلام کو، اللہ جانتا ہے سب کچھ، اس لیے سلام کو اٹھا کر کے نماز میں رکھا گیا کہ میرے بندے اگر تو فجر کے بعد نہیں پڑھے گا، قیام نہیں کرے گا تو کہاں بھاگے گا؟ عبادت کر لو گے، نماز پڑھ لو گے، رکوع بھی کر لو گے، سجدہ بھی کر لو گے، قرات بھی کر لو گے، قومہ بھی کر لو گے، قبولیت کی سند کب ملے گی؟ جب کہو گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یعنی قبولیت کی سند السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ ہندوستان والے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، پاکستان والے بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، بنگلہ دیش کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، جرمن کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، سعودی کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، مکے والے بولتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، مدینے والے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اے لوگوں اگر نماز کو قبول کرانا ہے
تو پہلے نبی کو سلام کہو. جب تک نبی پاک کو سلام نہیں کہو گے نماز قبول نہیں ہوگی, قوما قبول نہیں ہوگا, سجدہ قبول نہیں ہوگی. تو میرے دوستو اگر نبی کو سلام کہو گے تبھی سند ملے گی اور باہر لگے گی. اب جب یہ سلام کہہ دو گے وہ نماز قابل قبول ہوگی. یہ مقام اللہ نے آپ لوگوں کو عطا فرمایا. اپنے قسمت پہ ناز کیجئے کہ پیدا تو بہت لوگ ہو گئے ہیں, دنیا میں تو بہت سارے لوگ آئے ہیں, لیکن اللہ نے ایسی جماعت میں ہم سب کو پیدا فرمایا ہے کہ نبی کی امت بھی بنایا اور نبی پر سلام پڑھنے والا بھی بنایا اور نبی سے محبت کرنے والا بھی بنایا. ناز کیجئے, شکریہ منائیے اللہ کا کہ اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, پیدا تو نے بہت مخلوقوں کو کیا ہے, لیکن مولا تیرا اتنا بڑا فضل ہے کہ مجھے پیدا کیا تو اپنے حبیب کی امت میں کیا. اب نبی فرماتے ہیں کہ نبی تو اور بھی آئے ہیں, آج حضرت آدم بھی آئے ہیں, حضرت شیس علیہ السلام بھی آئے ہیں, حضرت نوح بھی آئے ہیں, حضرت زکریا بھی آئے ہیں, حضرت داؤد بھی آئے ہیں, حضرت ہود بھی آئے ہیں, حضرت ابراہیم بھی آئے ہیں, حضرت اسماعیل بھی آئے ہیں, حضرت ایوب بھی آئے ہیں, حضرت یوسف بھی آئے ہیں, حضرت یعقوب بھی آئے ہیں, حضرت عیسیٰ بھی آئے ہیں, حضرت موسیٰ بھی آئے ہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے ہیں. اب نبی فرماتے ہیں اے میری امتیوں سنو, تمام نبیوں سے, تمام نبیوں کی امت میں سب سے افضل تم ہو, سب سے اعلیٰ تم ہو. یعنی میرے نبی فرماتے ہیں اور نبی بھی آئے ہیں, ان کو بھی دین ملا ہے, ان کو بھی کلمہ ملا ہے, ان کو بھی کتاب ملی ہے, ان کو بھی امت ملی ہے, لیکن میری امت جو ہے تمام امتیوں میں افضل ہے, میری کتاب جو ہے تمام کتابوں میں افضل ہے, میری شریعت جو ہے تمام شریعتوں میں افضل ہے. اور اے مسلمانوں, اے سنیوں, تڑپ کے کہہ دو میرا نبی جو ہے تمام نبیوں میں افضل ہے. میرا نبی تمام نبیوں میں افضل ہے اور میرے نبی کی امت تمام امتیوں میں افضل ہے. میرے نبی پر جو کتاب آئی ہے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے اور میرے نبی کی جو شریعت ہے وہ تمام شریعتوں سے افضل ہے. میرے نبی کا قانون تمام قانون سے افضل ہے, تو میرا نبی بھی تمام نبیوں سے افضل ہے. اب نماز میں سلام پڑھتے ہیں, جماعت میں ہے تو جماعت کہتے ہی زیادہ لوگوں کو. ابھی اگر یہاں جماعت کر دیا جائے تو 20-25 آدمی یا 100 آدمی جتنا بھی ہوگا تو اس میں لائن لگے گا, 1 لائن 2 لائن 3 لائن 4 لائن 5 لائن, یعنی جتنے لوگ ہیں سب بڑھتے جائے گی, لائن لگتے جائے گا. اب مجھے ایک بات سچ بتانا, آپ بھی اتحیات پڑھتے ہیں, امام بھی پڑھتے ہیں, مقتدی بھی پڑھتے ہیں, ان کے بغل والے بھی پڑھتے ہیں, دائیں والے بھی, بائیں والے بھی, آگے والے بھی, پیچھے والے بھی. اب کوئی کھڑے ہو کے مجھے بتا سکتے ہیں کہ بائیں والے پڑھا تھا تو میں نے سنا تھا, دائیں والے پڑھا ہے تو میں نے ان کی آواز کو سنا ہے, پیچھے والے بولا ہے میں نے ان کی آواز کو سنا ہے, آگے والے بولے ہیں میں نے ان کی آواز کو سنا ہے, امام پڑھے ہیں میں نے سنا ہے. اور امام یہ کہہ نہیں سکتا ہے کہ مقتدی پڑھا ہے تو میں نے سنا ہے. یعنی آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہ دائیں والے کی آواز سنا ہے نہ بائیں والے کی سنا ہے. ایک نقطہ دے رہا ہوں, بہت بڑی بات ہے اس میں. اب میرے دوستو جو کہتے ہیں نبی نہیں سنتے ہیں تو یہ نماز میں سلام کس کو کہتے ہو, اور جب جماعت میں پڑھتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام ہو, آپ سلام کرتے ہیں. دائیں والے نہیں سنتا ہے, بائیں والے نہیں سنتا ہے, پیچھے والے نہیں سنتا ہے, آگے والے نہیں سنتے ہیں. امام سلام پڑھے, مقتدی نہ سنے, اور مقتدی سلام کہے اور امام نہ سنے. لیکن میرے نبی کی ذات پہ قربان جاؤ, میرا نبی مدینے میں رہ کر کے امتی کے سلام کی آواز کو سنتے ہیں کہ قائم نگر میں ایک جماعت ہوئی ہے, عشاء کی نماز میں اتنے لوگ تھے اور اتنے لوگوں نے کہا ہے یا نبی سلام علیکہ, اے نبی آپ پر سلام ہو, اے نبی آپ پر سلام ہو. تو نماز سے پوچھا جائے اے نماز اب تو ہی بتا, ہم نے تو سنا نہیں ہے, فلاں نے سلام کہا ہے, فلاں نے سلام کہا ہے, امام نے سلام پڑھا ہے,
مقتدی نے سلام کہا ہے، اے نماز اب تو ہی بتا دے، یہ سنا تو سنا کون؟ تو نماز عقیدہ بتاتی ہے۔ ارے کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی نہیں سنتا ہے تو کیا ہوا، مدینے والے نبی ضرور سنتے ہیں، مدینے والے نبی ضرور سنتے ہیں، اور سلام کرنا سنت ہے، اس کو بھی ذہن پہ رکھیے گا۔ قبرستان میں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم جب کسی قبرستان سے گزرو یا وہاں جاؤ تو کہو کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ مسئلہ سمجھتے جائیے۔ اب جب کبھی آپ نے غور کیا کہ کبھی جماعت میں ہیں، اکیلے تو ہیں تو سلام تو کرتے ہی ہیں، جماعت میں ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر بائیں طرف کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے غور کیا کہ یہ سلام جو آپ پڑھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سلام آپ جو کہتے ہیں نماز میں کس کو کہتے ہیں؟ عطیات پڑھتے ہیں تو نبی کو کہتے ہیں، درود میں جاتے ہیں تو نبی کے آل کو کہتے ہیں، لیکن جب سلام پھیرتے ہیں آخر میں نماز سے باہر ہونے کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، یہ کہنا فرض ہے۔ آپ نماز میں داخل ہو گئے، اب اگر نماز سے باہر ہونا ہے، چاہے وہ 2 رکعت میں ہو یا آدھے رکعت میں ہو، آدھا رکعت آپ دیکھے ہیں؟ دیکھیں آج تک کوئی پڑھا ہے؟ میں نے تو کہا کہ آدھے رکعت میں اگر باہر نکلنا ہو تب کیا کیجیے گا۔ آدھے رکعت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے نیت کیا، قومہ کیا، الحمد شریف پڑھا، قرات میں گئے، کوئی ایسی بات آ گئی جو آپ کو نماز سے باہر ہونا پڑے گا، یا تو وضو ٹوٹ گئی، یا جان کے خطرہ آ گئی، یا کوئی ایسی بات سامنے آ رہی ہے کہ اب یہاں سے نماز توڑ کے باہر نکلتے ہیں، مسئلہ ہے ایسا، یا وضو اگر آدھی رکعت میں الحمد کے بعد آپ کا وضو اگر ٹوٹ جاتا تب آپ کیا کریں گے؟ باہر تو ہونا پڑے گا، اس وقت کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز سے باہر ہو رہے ہیں، چاہے وہ آدھے پہ ہو یا چوتھی رکعت پہ ہو یا تیسری رکعت پہ ہو یا دوسری رکعت پہ ہو، اللہ اکبر، ایک فرض سے آپ نے شروع کیا ہے نماز میں داخل ہو گئے، اب باہر ہونے کے لیے یا نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سلام کس کو کہتے ہیں؟ دائیں طرف کیا آپ پہلے بار تو دائیں طرف جتنے مقتدی ہیں آپ کے سب کو آپ سلام کر رہے ہیں، اس کے بعد فرشتے کو بھی کر رہے ہیں، پھر بائیں طرف منہ گھمائے پھر سلام کر رہے ہیں، پھر مقتدیوں کو سلام، فرشتوں کو سلام۔ اب مجھے ایک بات اور بتاؤ، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی نماز کو آپ اکیلے پڑھتے ہیں 1 ثواب، اسی نماز کو آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں 27 گنا ثواب۔ یہ نماز تو وہی ہے، چاہے آپ اکیلے پڑھیں چاہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، پڑھنا تو وہی ہے، لیکن ثواب میں کم و بیش کیوں ہے؟ تو بات سمجھو کہ نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، نماز بندے کو خدا سے ملاتی ہے، اور جماعت بندے کو بندے سے ملا دیتی ہے، جماعت بندے کو بندے سے ملاتی، اور یہ ادا اللہ نے دیکھا، پیار آ گیا، اس لیے اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اکیلے پڑھو گے اسی نماز کو 1 رکعت کا بدلہ 1 ثواب ہے، اور اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 گنا زیادہ ثواب ہے۔ اب بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا، اور آج کل اکثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اگر بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا 3 دن سے زیادہ اس جھگڑے کو آپ نے پال کے رکھا، ان کے ہاں جانا آنا بند کر دیا، شادی بیاہ میں دوری کر لیا، کھان پیان میں دور کر لیا، کھانا پینا دوری ہو گئی، اب وہاں ان سے بول چال نہیں رکھے ہیں، ایک دشمنی نبھا رہے ہیں، اور ایسی حالت میں اگر موت ہو گئی، نبی فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگر موت نہیں آئی تو نبی فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اس لیے اگر جھگڑا ہو تو جھگڑا کو ختم کیجئے، اور اگر ختم نہیں ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہوئیے، بھائی کو بھی لے کے جائیے، ان کو دائیں طرف رکھیے، آپ بائیں طرف رہیے اور کہہ دیجئے السلام علیکم، جھگڑا ختم۔ تو نماز میں جھگڑا بھی نہیں ہے۔ حضرت کو جانا ہے، بس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، پھر حضرت کو نعت شریف حضرت سے سنیں گے، پھر اس کے بعد اگر وقت ملا تو کچھ دیر اور میں بیان کروں گا۔ بس اس نماز اور جھگڑے کے بارے میں سن لیجیے۔ نماز میں جھگڑا ختم، بھائی بھائی میں جھگڑا، نبی فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ جھگڑا، 3 دن سے زیادہ دن گزر رہا ہے، اب وہ غصہ کرنا حرام ہے، اور ایسی حالت میں اگر موت ہو گئی، دونوں کی بات چیت نہیں ہو گئی، دشمنی دونوں میں ہے، اگر موت ہو گئی تو جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور اگر زندہ ہے تو تم نے اس کو جیتے جی قتل کر دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو 3 دن سے زیادہ کسی سے دشمنی مت رکھو، ایمان والوں سے بات چیت ضرور کرو۔ اب نماز کہتی ہے تم میرے اندر آؤ، جب نماز کے اندر کوئی جاتا ہے جھگڑا ہوتا ہے، اب جھگڑے میں وہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں السلام علیکم، اب وہاں دل سے کہنا ہوگا، صرف زبان سے کہہ لینے سے کامیاب نہیں ہے، نماز اسی کا نام ہے جو دل سے کہا جائے۔ تو میرے دوستو آپ کا بھائی آپ کے سائٹ میں ہے، آپ کہتے ہیں السلام علیکم، جھگڑا ختم، ادھر سے وہ بھی کہتا ہے السلام علیکم، جھگڑا ختم۔ تو میرے دوستو اس میں کیا ہے؟ السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکم ہے، کہ جتنے ادھر ہیں سارے فرشتوں کو، سارے لوگوں کو، سارے مقتدیوں کو میرے طرف سے سلام ہو۔ وہاں تو آپ نے اس کے لیے جس کو آپ نے دشمن کہا تھا، آپ کا دشمن آپ کے دائیں طرف ہے، اور نماز کے اندر نماز سے باہر ہونے کے لیے اس کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، سلامتی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اب جو سلامتی کی بھیک اپنے دشمن کے لیے مانگے، اب دشمنی کا رہ گئی۔ تو نماز عقیدہ بتاتی ہے، نماز جھگڑا ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے دوستو نماز پڑھا کیجئے، آپس میں محبت رکھے، آپس میں بھائی چارہ بنا کے رکھے۔ اسلام کہتا ہے کہ جوڑنے کا ہی نام اسلام ہے، توڑنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ سچے دل سے اسلام پہ چل کے دکھائیے، قدم قدم پہ آپ کو محبت ملے گی۔ ایک قدم اٹھائیں گے محبت ہی محبت دکھائی دے گا، اگر اسلام سے ہٹ جائیں گے تو پھر نفرت ہے، جھگڑا ہے۔ اسلام کے اندر چلیے، اسلام کے دائرے پہ آپ چلیں گے، جھگڑا بھی ختم ہوگی، محبت بھی برقرار رہے گی۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں حضرت کو آپ کے سامنے آپ کے سامنے کچھ کلام سننے کے لیے حضرت کو پیش کر رہا ہوں۔ ذرا زندہ دلی کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دینا تیرا دے، ڈال صدقہ نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیزہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل برق قصیدہ نور کا۔ بس اسی شعر کے ساتھ حضرت کو دعوت و سکون دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ حضور کی آمد کا یہ مہینہ ہے، ذرا زور سے بولیے نا، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اسی مہینے میں دسمبر کا دن 12 ربیع الاول کے صبح صادق کو اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہاں اور شان محمد کے نام پر، قربان میری جان محمد کے نام پر. اور سر جب امام پاک کا تن سے جدا ہوا وہ پڑھتے رہے قرآن محمد کے نام پر. اور بھارت میں خواجہ سنجر ہے، اسی لیے بھارت ہوا ہے مہان محمد کے نام پر. انہی چند جملوں کے ساتھ حضرت آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگر موقع ملا تو انشاءاللہ کچھ دیر اور میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. ابھی قبرستان کے بارے میں کچھ باقی رہ گیا، اور شادی کے سلسلے میں اس محفل کو سجائے ہیں وہ بھی ابھی باقی ہے. انشاءاللہ وقت ملا اس لیے کہ حضرت کو ایک جگہ بھی نکاح بھی پڑھانا ہے اور شاید کوئی پروگرام میں شرکت بھی کرنا ہے. اس لیے انہی چند جملوں کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے کہ شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھیوں سے کہہ دو کہ اوقات میں رہے، اور جس دیے میں تیل ہوگا وہ دیا رہ جائے گا. فانوس بن کے چلے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آئیے حضرت.